ٹھیک ہے یا صرف انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں اور مطلب منہ سے ادا نہیں کر رہے ہوتے دل کے اندر؟ ہاں دل کے اندر، یا پھر صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور منہ ان کا بند ہوتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے مطلب ثواب وغیرہ مل جاتا ہے؟ نہیں، اس طرح پڑھنے سے بیٹا اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہتے، نہ قرآن کی تلاوت کا اجر انہیں ملے گا. باقی ان کا جو ہے نا کہ قرآن مجید کو یاد رکھنے کے لیے دیکھنا کہ مجھے حفظ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی غلط نہیں، ویسے عام ہی لوگ پڑھتے ہیں نا. ہاں عام پڑھیں تو انہیں سارے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. زبان تو ہلنی چاہیے نا، ہونٹ ہلنے چاہیے تو نہیں نا تلاوت ہے. اچھا ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا کہتے ہیں کہ ٹیک نہیں لگانی چاہیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اگر بندے نے زیادہ قرآن پاک پڑھنا ہو تھک جائے تو؟ نہیں، ٹیک لگا لے یا لیٹ کر بھی پڑھ لے کوئی بات نہیں، یہ نا پابندیاں لگائیں، یہ کوئی بے ادبی نہیں. وہ تھک گیا سہارا لیتا تو اس کے دل میں جو اللہ کے کلام کا احترام ہے جس کی وجہ سے وہ ذوق شوق سے پڑھ رہا ہے، اس نے بے ادبی کیا کرنی ہے؟ اللہ نے جب کہہ دیا کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ٹیک لگا سکتے ہیں. اچھا ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ پاک ہو جگہ نا، مطلب کچھ جگہ ایسی جیسے صوفہ وغیرہ پیشاب وغیرہ کر دے تو اب وہ دھل بھی نہیں سکتا، تو وہ صوفہ ناپاک ہو گیا، تو اب اگر اس کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک پھر ہم نہیں پڑھ سکتے یا پھر کپڑا وغیرہ بچھا لیں اوپر؟ وہ تو باجی ایسا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد خشک ہو جاتی ہے نا جگہ. ہاں جی، خشک کر لیتے ہیں نا آپ اس کو اچھی طرح، تو خشک ہوگی تو پاک ہو گئی. پاک ہو گئی، مطلب اس کے اوپر کپڑا وغیرہ بھی بچھا لیں گے، نہ بھی بچھائیں تو؟ نہ بھی بچھائیں کوئی بات نہیں، بچھا لیں تو آپ کی مرضی، ورنہ وہ پاک ہی پاک. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جگہ ناپاک ہے تو کپڑا بھی ناپاک جگہ پہ بچھائیں گی اور پھر وہ بھی ناپاک ہو گیا. نہیں وہ نہیں ناپاک ہوگا، گیلی جگہ اور پھر وہ کپڑا بھی تار ہو جائے پھر ہوتا نا، ورنہ تار صاحب اس نے کیوں ناپاک ہونا؟ سوکھی ہوئی جگہ پہ اگر خشک جگہ اور کوئی گندگی بھی پھیلی وہاں ہم کو جان ماز بچھا رہے ہیں تو جان ماز نہیں پاک ہوگا، وہ نیچے جگہ ناپاک، جگہ پاک ہی رہے. ہاں جگہ پاک. جی شکریہ بہت، اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے، مہربانی. جی ہماری بہن ہے ڈاکٹر ساجدہ افتخار جی، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ہم نے ایک مکان خریدا بیچنے کے لیے، اتفاق سے اس کی قیمت صحیح نہیں مل رہی تھی تو ہم نے کرائے پر دے دیا. اب سال گزر گیا، مکان ہم نے بیچنا ہے لیکن ابھی چونکہ گاہک نہیں مل رہا ہے، کرائے پر بھی دیا ہوا ہے، تو ہم پر زکوٰۃ کس طرح کی، کس نوعیت کی واجب ہوگی؟ کیا پوری پراپرٹی کا حساب لگا کے زکوٰۃ دیں گے یا صرف جو کرایہ لیا اس کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے؟ جو کرایہ آپ کو وصول ہو رہا نا آپ اس چیز کا، جب یہ کرایہ دار خالی کر دیں گے اور آپ کا فیصلہ ہو جائے گا اب کرایہ وغیرہ کسی سے نہیں لینا، بیچ ہی دینا، پھر دیکھا جائے گا وہ تجارتی مال بن جائے گا. اب تو فی الحال وہ کرائے پر یہ نا کرائے کی زکوٰۃ. اس کے ساتھ ایک بہن نے اور سوال پوچھا تھا کہ ان کے میاں عرصہ 7 برس سے کوما کے اندر ہے اور ہیں وہ بھی ڈاکٹر. اللہ میں وہ کہتے کہ ان کی پراپرٹی بھی ہے، کچھ اور جگہیں بھی ہیں چونکہ ہمارے استعمال کے اندر ہیں، لیکن ابھی ان کی تقسیم نہیں، خود وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. 7 برس سے بعد چھت کو گور رہے ہیں، بیڈ لیٹیں. اللہ شفا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ان کی زکوٰۃ ہم کس طریقے سے ادا کریں گے یا کیا ہوگا اس کا؟ کیونکہ اگر وہ پراپرٹی تقسیم کر دی جائے تو اس کے ٹکڑے بے شمار ہو جائیں، شاید وہ نصاب تک نہ ہی پہنچے. اب چونکہ ایک ہی یونٹ ہے تو بڑا یونٹ بن گیا. اس میں رہنمائی فرمائے گا. نہیں، اگر اس کے مالک کئی ہیں، بے شک تقسیم نہیں بھی ہوئی اور ان سارے مالکوں کے حصے اگر الگ الگ دیکھے جائیں تو وہ نصاب تک نہیں پہنچتے تو پھر تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں نہ عائد ہوتی. نہیں، اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیٹے کا چونکہ دگنا ہے، بیٹی کا ہاف ہے. نہیں، اس طرح ہی دیکھ لیں نا، بیٹوں کے دیکھ لیں کہ وہ دگنا اگر اس کو ملے کتنا بن جاتا ہے، لڑکی کا دیکھنا تو الگ الگ ان کی پراپرٹی جو ہے اگر صحیح تقسیم کر دی جائے تو واقعی نصاب کی حد تک پہنچتی ہے. جس کی پہنچتی ہوگی اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی، دوسروں کو معاف. باقی ڈاکٹر صاحب تو چونکہ اب حالت ان کی ہے کہ وہ ہوش ہی نہیں انہیں. جی جی بالکل. ان پر کیا زکوٰۃ لگنی ہے؟ زکوٰۃ تو ایک عبادت ہے نا، نماز کی طرح. یہ تو آدمی عقل مند ہی پھر ہی ہے نا. نہیں، مستحق ابھی ہوئے نہیں ہے تقسیم، ابھی اس کی تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ ابھی وہ اسی انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب کر دیں اور صحت مند کر دیں. تو کل کلاں کو اگر یہ خود سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو اپنے حساب سے پراپرٹی ان کی ہے یہ تقسیم کر لیں. تقسیم اب وہ ساری ڈاکٹر صاحب کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. میں ان کی
بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹی ہے، ابھی تقسیم نہیں ہوئی. نہیں تقسیم نہیں، یہ کہیں کہ ابھی وہ ویسے پڑی. ہاں ویسے پڑی، کسی کا حق ہی نہیں بنا دی. تو پھر ڈاکٹر صاحب پر یہ اپنا جب وہ جائیداد ڈاکٹر صاحب کی ہے تو دوسرے لوگوں کو تو اس وقت یہ نا جب ان کا انتقال ہو جائے گا اللہ رحم، اس کے بعد یہ حقدار بنیں گے نا. اب تو بے شک بیٹے ہیں، جو بھی کسی کا بھی کچھ نہیں نا، سارے کا سارا تو ڈاکٹر صاحب کا ہی، اللہ انہیں شفا. مولانا اس سے ایک اور بات نکل رہی ہے کہ اگر وہ اپنے طور پر میڈیکل سرٹیفکیٹ تو ان کے پاس ہے بھی، پوری برادری اور رشتہ دار راضی ہوں، تو کیا ان کی پراپرٹی کو اپنے حساب سے تقسیم کر سکتے ہیں؟ نہیں، تقسیم جو ہے نا زندگی میں یہ تو کسی کو کرنے کا حق نہیں، وہ خود صاحب جائیداد تقسیم کر دے بعد، ورنہ ترکہ تو موت کے بعد ہی بنتا نا کہ وہ چھوڑ جائے پھر لوگ تقسیم کریں. نہیں مطلب انہیں اسپیشل کیس جو ہے ان کی جو پوزیشن ہے عرصہ 7 برس سے، مطلب چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عزت بخشی ہے، ورنہ ان کے اندر جان ہی جان ہے، باقی حرکت نہیں ہے مولانا. اللہ رحم. اب اس کے بارے میں کیا مطلب بات؟ نہیں بے شک کوئی حالت ہو ہمیں دعا شفا کی کرنی چاہیے، مگر انتقال سے پہلے تو کسی کا حق نہیں نہ بنتا جائے، نہ یہ خود تقسیم نہیں کر سکتے، اپنے حساب سے کچھ نہیں کر سکتے. آپس میں اگر کچھ دیکھے تو بے شک وہ حل کر لے، مگر مالک نہیں بنیں گے. مالک تو اسی وقت ہی بنیں گے نا جب انتقال ہوگا. جزاکم اللہ خیر. یعنی ان کی جو مکان انہوں نے خریدا ہے اس کا جو کرایہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، مکان کے اوپر نہیں. جب بک جائے گا تو پھر حساب کر کے اگر سال گزر گیا تو بالکل انشاءاللہ نا پھر بعد میں. ہمارے ایک بھائی نے فون کر کے دین کے حوالے سے رہنمائی ہم سے چاہیے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میری شادی ہونے والی ہے، مجھے کسی عالم نے سے پہلے 2 رکعت نماز کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. شرعی طور پر میری رہنمائی فرما دیں کہ ایسا کرنا درست ہے؟ نماز تو ہر وقت کی اچھی بات ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں، مگر یہ جو کہتے ہیں نا کہ سنت ہے ایسا کرنا چاہیے اس وقت، یہ نہیں کوئی ثابت چیز، اس پر عمل کی ضرورت نہیں. حضرت فاطمہ رضی کے بارے میں ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں، وہ سب کمزور روایتیں، کوئی نہیں ثابت. یہ ایک چیز ثابت ہے کہ بیوی آئے گھر میں یا کوئی جانور یا کوئی بھی خریدے یا لائے تو اس وقت اس کی پیشانی کے بال پکڑ کرنا یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انی اسألک خیرہ خیر ما صنع واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع. میں اللہ تو سے مانگتا ہوں کہ اس چیز کی طرف سے مجھے خیر ہی ملے، اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کی بھلائی نصیب ہو، اور جو اس میں شر ہے یا اس کے لیے کوئی آگے جا کر خرابی کا امکان ہو اس سے مجھے بتا. یہ ٹھیک، یہاں سے بال پکڑ کرنا یہ دعا ضرور کرے، صحیح حدیث میں بالکل ٹھیک. بارک اللہ فیک. ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میری بیوی کا اور میری والدہ کا زیور اکٹھا ہے، عمر کے اس حصے کے اندر ہیں، کبھی میری بیوی پہن لیتی ہے کبھی میری والدہ پہن لیتی ہے. اب وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہو رہا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جبکہ الگ الگ رکھا جائے تو 7.5 تولے کسی ایک فریق کا نہیں بنتا. اصل میں تو وہ الگ الگ یہ ٹھیک ہے، آپس میں پیار اور محبت رہنا اچھا ہے، اللہ ایسا ہی رکھے. تو وہ پہن لینے سے نہیں ملکیت بدل جاتی. بیوی کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، اگر وہ الگ الگ سارے نہیں پہنچتے تو کسی پر زکوٰۃ نہیں لگتی، دونوں پر زکوٰۃ نہیں آئے. اکٹھا کریں تو پھر بے شک اکٹھا کریں یا دو چیز، وہ تو پہننے کی حد تک یہ نا، ورنہ مالک بیوی الگ ہے، ماں الگ ہے، دونوں کا الگ الگ مال. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، نسیم بول رہا ہوں جی، میں خیابان کالونی سے. جی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم دنیا دار آدمی ہیں، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے تو کچھ بتائیں، ہم بھی اللہ اللہ کریں. ہلو جی سن لیا. جی جی اس میں تو نسیم بھائی کوئی شک نہیں، رحمتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں نے لٹانے شروع کیے ہوئے، رحمتوں کا مہینہ. مگر سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ انسان کو چاہیے یہ چھوٹی موٹی نیکیاں جو ہیں ان کی بجائے پہلے بنیادی بات جو ہے نا کہ نماز 5 وقت اس کا خیال کرے کہ یہ پڑھ رہا، باقاعدگی اگر پڑھ رہا تو الحمدللہ